حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام پگھل کر تیتر کی طرح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جو فرشتے ہیں نا یہ تلاوت نہیں کر سکتے, یہ تلاوت کی لذت لیتے ہیں انسانوں سے, مسلمانوں سے, اس لیے وہ ان کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں. جنت کے فرشتوں کے بارے میں بہت کچھ بتانے لگے ہیں کہ جنت کے جو فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں اور وہ جنت کے فرشتے کیا کام سر انجام دیتے ہیں, اور بہت ساری دلچسپ باتیں ہیں. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویورز, یہ بات یاد رکھیے کہ ہر عقل مند انسان کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماہر استاد سے علم حاصل کرے جو اسے نئی نئی اور اہم باتیں سکھائے. اچھے استاد کا حاصل ہو جانا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس میں ایک اچھے استاد کا ذکر ہے. آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سا استاد تھا اور اس نے کون سی باتیں کہیں اور کس انداز میں سکھائیں. تو سنیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا. اس پر کوئی بھی سفر کا اثر نہیں تھا اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تھا, اور وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. اس نے اپنے گھٹنے آپ کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے زانوں پر اس نے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اسلام کے بارے میں ارشاد فرمائیے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, رمضان کے روزے رکھے اور طاقت ہو تو کعبہ شریف کا حج کرے. تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کرتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پاک, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں, اس کے رسولوں اور آخرت اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے. تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا. پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں ارشاد فرمائیے. تو جواب میں ارشاد فرمایا تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے, اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں ارشاد فرمائیے. فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. عرض کی قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجئے. تو فرمایا کنیز اپنے مالک کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں, ننگے جسم, مفلس اور بکریاں چرانے والے بلند اور بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہوں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا. میں کچھ دیر رکا رہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عمر جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول علیہ السلام بہتر جانتے ہیں. تو ارشاد فرمایا وہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو ڈیئر ویورز, یہ اللہ پاک کے پیارے فرشتے حضرت جبریل امین تھے. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ معلوم کرنے کے لیے نہیں پوچھا جاتا, بلکہ اس لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جواب دوسروں کو بھی معلوم ہو جائے. یہاں پر جبریل امین نے یہی کیا.
آپ نے سوالات کیے اور جوابات ارشاد فرمائے حضور علیہ السلام نے، اور صحابہ نے ان جوابات سے علم دین کے موتی حاصل کیے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک پر۔ آج ہم نے جنت کے فرشتوں کے متعلق سننا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے حضور علیہ السلام کو فاقے کا طعنہ دیا اور کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، تو اس پر حضور علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کے لیے فرماتا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے مگر وہ بھی کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ بس اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام پگھل کر تیتر کی طرح ہو گئے، یعنی آپ کی جسامت چھوٹی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے، تم پگھل کر معمولی کی طرح کیوں ہو گئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آسمان کے دروازے میں ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا، پھر اچانک آپ اپنی اصلی حالت پر آ گئے، یعنی جبریل امین، اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ خوش ہو جائیے، یہ جنت کے داروغہ رضوان علیہ السلام ہے۔ پھر حضرت رضوان علیہ السلام آپ کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کہہ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت آپ کو سلام فرماتا ہے۔ پھر حضرت رضوان یعنی داروغہ جنت کے ساتھ نور کی ایک تھیلی تھی ان کے پاس جو جگمگا رہی تھی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو سے عرض کیا کہ آپ کا رب فرماتا ہے یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ آپ لے لیں، اس کے باوجود جو کچھ آپ کے لیے میرے پاس آخرت میں ہے اس سے مچھر کے برابر بھی کم نہ ہوگا، وہ سب آپ کو دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کی طرف مشورہ طلب کرنے کی نگاہ سے دیکھا، تو جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف مارا اور عرض کیا، اللہ کے سامنے تواضع فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے رضوان، دنیا میں میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو رضوان علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے درست کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ درستی فرمائے، یعنی آپ کو جنت کی چابیاں دی جا رہی تھیں، آپ نے تواضع اختیار فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا، اس پر جب فرشتہ اٹھے گا تو وہ پوچھے گا آپ کون ہیں، میں جواب دوں گا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد ہوں، تو وہ عرض کرے گا میں بھی آتا ہوں اور آپ کے لیے دروازہ کھولتا ہوں، میں آپ سے پہلے میں نے کسی کے لیے نہیں اٹھا میں، اور نہ آپ کے بعد کسی کے لیے اٹھوں گا۔ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی کہ جنت کی کنجیاں آپ کو دے دی جائیں، سبحان اللہ، اور آپ کے لیے دروازے کھول دیے جائیں جنت کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر اور لاکھوں گرد مزار پھرتے ہیں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے کہ فرشتے آپ کی خدمت میں آتے ہیں، اور آج بھی صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، پھر شام میں 70,000 فرشتے آتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں بارگاہ رسالت میں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک اس کو 360 فرشتے اس وجہ سے چھپا نہیں لیتے کہ خدا کے علاوہ اس کی عبادت نہ شروع کر دی جائے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک مرتبہ دھوپ کی شدت میں کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے،
آپ نے خیال فرمایا کہ جو فرشتہ آفتاب پر مقرر ہے اس کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی. عرض کیا ہے اللہ اس فرشتے پر تخفیف یعنی آسانی فرما دے. آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور اس پر تخفیف ہو گئی, کمی ہو گئی. اس فرشتے نے عرض کیا ہے اللہ مجھ پر یہ کمی کس طرح سے آئی؟ تو ارشاد فرمایا میرے بندے ادریس نے تیرے تخفیف کے لیے دعا کی, میں نے اس کی دعا قبول کی. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کی دعا جلدی قبول فرماتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کے مقرب بندوں اور اولیاء کرام سے دعا کروانی چاہیے اور ان کا وسیلہ دے کر بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے کی دعا کو بھی جلدی قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظمت نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر دن اور رات میں بیت المقدس کی چھت پر ندا کرتا ہے, آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ جس نے حرام کھایا تو جب تک وہ حرام اس کے گھر سے نکل نہ جائے اللہ تعالیٰ اس کے فرض عبادت قبول نہ فرمائے گا, نہ ہی نفل. اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو میں اس سے بری ہوں. اللہ اکبر. یہ حرام کمانے کی اور کھانے کی نحوست آپ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسواک کرنے کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کی قرات کو غور سے سنتا ہے اور جب بھی وہ کوئی آیت یا کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے قریب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے. اس کے منہ سے جتنا قرآن نکلتا ہے فرشتے کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے. اس لیے تم قرآن کے لیے اپنے منہ کو پاک رکھا کرو. تو ویورز, منہ کو پاک و صاف اور بدبو سے بچانے کے لیے ہمیں مسواک کرنا چاہیے. مسواک کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کی پیاری پیاری سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے, اس کی بڑی برکتیں ہیں. ہم سب کو مسواک کرنے کا عادی ہونا چاہیے اور گھروں میں باقاعدہ اہتمام کروانا چاہیے. جب خرید کر لے کر جائیں گے نا گھر میں مسواک تو سارے بچے بھی کریں گے اور انشاءاللہ جب بچے یہ مسواک کریں گے ہم بھی کریں گے تو منہ کی پاکیزگی بھی حاصل ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. اور یاد رکھیے کہ جو فرشتے ہیں نا یہ تلاوت نہیں کر سکتے, یہ تلاوت کی لذت لیتے ہیں انسانوں سے, مسلمانوں سے, اس لیے وہ ان کے منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص باوضو رات گزارتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پہلو میں رات گزارتا ہے اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ اپنے فلاں بندے کی مغفرت فرما, اس نے باوضو رات گزاری. اسی طرح سمندر کے تعلق سے بھی ایک فرشتے کا ذکر ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ سمندر ایک فرشتے کی گرفت میں ہے. اگر وہ اس سے غافل ہو جائے اور سمندر کو اپنی گرفت سے آزاد کر دے تو اس کی موجیں زمین پر ٹوٹ پڑیں. اس طرح ایک فرشتہ زیور بنانے پر بھی ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ بھی ہے جو کائنات کی تخلیق کے وقت سے قیامت قائم ہونے تک جنتیوں کے لیے زیور تیار کر رہا ہے. مبارک ہو جنتی اعمال کرنے والوں اور اللہ سے جنت مانگنے والوں, تمہارے لیے جنتی زیور تیار کیے جا رہے ہیں. جب جنت میں جاؤ گے تو ان زیورات کو پاؤ گے. اللہ سے جنت کا بار بار سوال کرتے رہنا چاہیے. آئیے ناظرین, اسی ایپیسوڈ کی مدد سے
اسی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اللہم ادخل الجنہ، اللہم ادخل الجنہ، اللہم ادخل الجنہ، اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ قرآن سے متعلق کر دیا گیا ہے، بس جو شخص بھی قرآن پاک سے کچھ تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو صحیح طریقے سے تلاوت نہیں کر سکتا تو اس کو یہ فرشتہ درست کر کے پیش کرتا ہے اللہ کے حضور۔ اب دیکھیں یہ کیسی فرشتے کی شفقت ہے۔ اسی طرح جو اپنی اولادوں پر شفقت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں پر، ان کے ساتھ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتوان جان کی پرورش کی ذمہ داری لے لے گا تو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ تو بیٹیوں کی پیدائش پر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ کہ فرشتہ اس کے لیے کیسی پیاری بات ارشاد فرما رہا ہے، یہ بیٹیاں تو رحمت ہیں، رحمت۔ جی ہاں، بیٹے نعمت ہے نا، تو بیٹیاں رحمت ہیں، اللہ ان کی قدر ہمیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا طالب فرشتہ کون ہے؟ آئیے اس حدیث سے سنتے ہیں جس کا راوی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بادل اترا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں ہمیشہ سے اللہ سے آپ کی ملاقات کی اجازت مانگتا رہا، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا اور اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی عزت والا نہیں۔ تو فرشتے بھی حضور سے ملاقات کا شرف پاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جبریل امین کئی انبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر جتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اتنا کسی نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ یہ سدرہ چھوڑ کر بار بار حضور کے دربار میں حاضر ہونا جبریل کا ایسے ہی نہیں ہے۔ جبریل بہت محبت کرتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آپ سے بھی محبت کرتے ہیں اور آپ کی امت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو بلا شبہ آپ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں ہے، اس فرشتے نے کہا۔ یہ کائنات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، آپ کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اور آپ ہی کے لیے وہاں اٹھائے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب انداز میں فرمایا ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ناظرین ایک ایسے فرشتے کے بارے میں جس کا جسم کتنا وسیع ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ روایت ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کا جسم کعبے کے مساوی یعنی برابر تھا۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ پسند کریں گے نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بننا یا صرف نبی ہونا پسند کریں گے؟ جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ اللہ کے لیے تواضع اختیار فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں خدا کا نبی اور بندہ ہونا پسند کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میری یہ بات پسند آئی اور ارشاد فرمایا آپ سب سے پہلے ہوں گے
جن سے زمین شک ہوگی، یعنی روز قیامت سب سے پہلے آپ کے لیے قبر کھولی جائے گی اور آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں شفاعت سے مراد شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ آپ علیہ السلام کے خصائص میں سے ہیں۔ آپ سردار انبیاء ہیں، اس دن آپ کی سرداری کا ظہور کمال طریقے سے ہوگا۔ آپ سے پہلے کسی بھی نبی یا ولی میں شفاعت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس دن تو انبیاء علیہم السلام کو بھی آپ کی ضرورت ہوگی۔